اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر عذاب ڈالیں گے تو ان کے سروں کے اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب ڈالیں گے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب ہوں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ جو کچھ تم دنیا کے اندر کیے ہو اس کا مزہ چکھتے رہو۔ دیکھیے اس صورت میں شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا، مسلمانوں کو دلاسا دے رہے تھے کہ گھبرائیے نہیں آپ۔ اب یہاں اس آیت سے اللہ تعالیٰ مکہ کے اندر جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو جو کفار مشرکین مکہ پریشان کرتے تھے، ان کے اوپر زبردستی کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حکم دے رہے ہیں یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ ہجرت کے اندر ہجرت کب واجب ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا، تو وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں یا آپ کی بستی میں کوئی ایسا شخص ہو یا ایسا قانون بنا ہو کہ آپ ہمارے بستی میں رہ کے اپنے مذہب کے اوپر نہیں چل سکتے ہیں، آپ کو مذہب کی آزادی نہیں مل رہی ہے، تو ایسے حالات میں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے ہجرت کر کے اب جا سکتے ہیں، وہاں آپ کے اوپر واجب ہوگا اس وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اسلام پر عمل کرنے سے، آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہاں، لیکن شرط یہ بھی ہے کہ اگر آپ دوسرے ملک میں اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں کی جانے میں آپ کو آسانی بھی ہونی چاہیے۔ اب ابھی کے دور میں تو ایسا ہے نہیں، اب دوسرے ملک میں جانے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں لینا ہوتا ہے، پرمیشن لینی ہوتی ہے، ویزا ہے، پاسپورٹ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر سہولت ہو تو آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ جا سکتے ہیں ہجرت کر کے۔ جیسے کہ اپنا ہندوستان ملک ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر ایک مذہب کے لوگوں کو اپنے آزادی کے ساتھ وہ مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہاں سے ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہمارے اوپر اس وقت روہنگیا پہ جو تباہ کیا گیا ہے، جی روہنگیا مسلمانوں کو انڈیا والا بھی لگا رہا ہے، ہر جگہ دکھتے ہیں، اور وہاں یہی مجالے کے چلتے۔ ہاں، تو اسی نے کہا کہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں اس جگہ کے لوگ آپ کو آنے کی پرمیشن دیں تب، ہے کہ نہیں؟ اب ہندوستان والے پرمیشن نہیں دے رہے ہیں تو پھر ان کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پھر واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ اب ہندو لوگوں کو پرمیشن دیا ہے، ناگرکتا یہاں دے دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی حکومت ہے تو وہ تو اپنے ہی لوگوں کو اجازت دیں گے، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ جس صورت میں وہ ہجرت نہیں کریں گے تو وہیں پر شہید رہیں گے۔ ہاں، تو اس کے لیے قرآن نے آگے استعمال کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو آپ وہیں پہ رہیے، اللہ آپ کو جہاں ہوگی وہاں موت آنی ہوگی۔ آگے قرآن کیا کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں، میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی، بے شک میری زمین واسعۃ، بہت وسیع ہے، بہت لمبی چوڑی ہے، جہاں تمہیں آزادی ملے وہاں تم دین کی خدمت کے لیے اور اپنی خالص میری عبادت کرو اس جگہ جا کے، تو یہ بھی ہے۔ لیکن جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں کے لوگ بھی آپ کو پرمیشن دیں تب، اگر نہیں دے رہے ہیں تو آپ اسی جگہ رہیے، چاہے آپ کی موت آئے، کچھ بھی، آپ کو اسی جگہ رہنا ہے ہر حال میں جی۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، اور وہاں جانے کے بعد تم صرف میری عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ صرف میری عبادت کرو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ہم کو ماریں گے، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے آپ بھاگ کے ادھر چلے آئے گا تو موت سے بچ جائے گا، نہیں، موت تو کہیں بھی آئے گی۔ تو اس لیے اگر آپ کو کہیں جانے کی اجازت، یعنی کہیں پرمیشن نہیں مل رہا، نہ آنے کا نہ جانے کا، تو آپ اسی جگہ پہ رہیے، ہر حال میں موت کہیں نہ کہیں آنی ہی ہے، تو لہٰذا آپ کو وہیں رہنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا، یعنی کہ تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ پہ رہ کے نیک اعمال کر رہے ہیں
تو ان کے لیے کیا اجر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے ہیں۔ کیا ہے؟ نیک اعمال کرتے رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہر جگہ قرآن نے بار بار تذکرہ کر رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ نیک اعمال آپ کو کرنا ہوگا۔ اور لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَار، تو ہم اس کے بدلے میں انہیں جنت کے بالا خانہ میں، ایسے جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے جو ہے نہریں جاری ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ نہریں جاری ہوں گی۔ خالدین فیہا، جس میں وہ انسان کیا رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا۔ نعم اجر العاملین، تو یہ ان لوگوں کو اس کا جو ہے نعم البدل ہے، اس کا اجر ہے، جو لوگ اس دنیا کے اندر رہ کے جو ہے اچھے اعمال کیے ہیں، ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ آگے فرمائیں کہ الذین صبروا، اور وہ لوگ جو صبر کیے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی کہ جہاں آپ کو جانے کی آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، پرمیشن نہیں مل رہا، آپ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، نہ آپ کو اتنی طاقت ہے، کم لوگ ہیں، آپ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور وہاں جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں کے لوگ آپ کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، پرمیشن نہیں مل رہا ہے، تو ایسے حالات میں آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور صبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہوگا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اسی حالت میں وہاں رہنا ہوگا۔ اب جو ہے جب ہجرت لوگ کرتا ہے تو لوگوں کو ایک ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں پر ہمارا باپ دادا کی زمین ہے، اب جس جگہ ہم جائیں گے، جس جگہ پہ وہاں نہ ہماری زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، کیسے کھانا کھائیں گے، کیا کھائیں گے، نہیں کھائیں گے، کہاں سے رزق آئے گا؟ اس کے لیے قرآن آگے بیان کیا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ اے لوگوں سنو، اس سرزمین کے اوپر جتنے بھی جانور ہے، کوئی بھی جانور اپنا رزق جو ہے ساتھ میں لے کے نہیں جاتا ہے کہ نہیں؟ صبح پرندہ ایک نکلتا ہے خالی پیٹ، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے زمین بھی نہیں ہے، نہ جائیداد ہے، نہ اس کا کھیت ہے کہ نہیں؟ کوا کا کوئی کھیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پرندے جب نکلتے ہیں صبح میں کوئی کھیت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی آفس جانا ہوتا ہے، نہ مدرسہ جانا ہوتا ہے، نہ اسکول جانا ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ پریشان ہے انسان۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پریشان نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس سرزمین کے اوپر ایسے سے جانور بنائے ہیں جو کہیں اس جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ اپنا کھانا پینا جو ساتھ میں لے کے نہیں جاتا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ مان لیجئے کہ آپ لوگوں میں سے سب کے پاس گائے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اگر اس گائے کو آپ بیچتے ہیں ہمارے جو ہے ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گائے کے ساتھ آپ ان کے جو ہے زمین میں دیجیے گا کہ اتنا چارہ لیتے جائیے، گائے کے کھلائیے گا۔ آپ کہیے کہ بھائی آپ کی گائے آپ لے جا رہا، اپنا جانیے، اب اپنا جو ان کے لیے جو رہنے سہنے کا جگہ کا انتظام کیجئے، آپ جو ان کے چارے کا استعمال جو ہے انتظام کیجئے، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سرزمین کے اوپر جتنے بھی جانور کو ہم نے پیدا کیا ہے، اکثر و بیشتر جانور جو ہیں ایسے ہیں جو بالکل خالی ہوتے ہیں، وہ اپنا رزق لے کے ساتھ میں نہیں جاتے ہیں کہیں پر بھی، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ اللہ یرزقھا، اللہ اس کو رزق دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ پھر بھی اس کو رزق دے رہا ہے۔ شام میں جب لوٹ کے آ رہا ہے پرندہ، کوا، مینا، چڑیا فریا سب جو ہے پیٹ بھر کے جو ہے ایک دم بالکل فریش ہو کے آ رہا ہے اپنا گھونسلے کے اندر۔ اور آگے فرمائے کہ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ رزق دے گا۔ کیا ہوگا؟ تمہیں بھی اللہ جو ہے رزق دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بالکل سننے والے اور جاننے والے، ہر چیز جو ہے سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور کفار مشرکین سے باتیں ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھئے کہ من خلق السماوات والارض، کہ اس آسمان کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ، اور آگے یہ بھی کہا کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو کس نے کام پہ لگایا؟ تو کفار مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بالکل ضرور اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، ساری چیزیں اللہ نے جو ہے کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ لوگ جو ہے ہم سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ پھر یہ لوگ جو ہے ہماری عبادت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دل سے ہر ایک انسان، دنیا کے انسان مانتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
اب جو ہے غیر مذاہب کا جو کبھی کبھی ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جو ہے سب کچھ کرنے والا اوپر جو بیٹھا ہے وہ سن رہا ہے، اوپر والے کا کرپا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، مانتا ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن یہاں پہ صاف صاف کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے پوچھیے گا تو ساری چیزیں کہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر بھی یہ لوگ جو ہم سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہمارے پلٹ کے جو ہے بھاگ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، خوب رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر دیکھ لیجیے، آپ کے محلے کے اندر ہی کیسے اللہ نے کسی کو خوب مال و دولت دیا ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بیٹی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کسی کے پاس ایک بیٹی ہے، مال بہت ہے، کسی کے پاس 6 بیٹی ہیں، کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، بہت کم 10,000 روپے کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے، اور ویقدر لہ، اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کم دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کسی کا مقابلہ کر لیں، اس سے زیادہ ہم کمائیں گے، دن بھر جو رات دن ایک کر دیں گے، تو کتنوں ایک کر دیجیے گا اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ جی، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے علم ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ اب آگے پھر کہہ رہے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ تو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، جب وہ پانی آسمان سے اللہ تعالیٰ برساتا ہے تو وہی پانی سے زمین کے اندر جو ہے، جو زمین مردہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے، لہلانے لگتی ہے، اس کے اندر سے جو ہے ہر طرح کے جو ہے پھل اناج نکل رہے ہیں، ہرے بھرے گھاس نکل رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس کے باوجود بھی کافر کیا کر رہے ہیں؟ ضرور اللہ کر رہا ہے یہ سب چیزیں۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے کہ اللہ ہی کی تعریف کریں۔ کس کی تعریف کریں؟ اللہ ہی کی تعریف کریں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ جو ہے کیا ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ جی، تو اس سارے سمجھیے کہ آدھے صفحے میں جو ہے سب سے پہلے ہم یہ بتلائیں کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر ایسی جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں یا ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو جو ہے سو آپ کی مذہب کی جو ہے عمل کرنے پر، آپ کے جو ہے جو اسلام آپ قبول کیے ہیں اس پر آپ کی جو پابندی لگائی جا رہی ہے، تو ایسے حالات میں آپ کے اوپر واجب ہے۔ لیکن آگے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آگے جس ملک میں ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ ملک والا ہمیں پرمیشن دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، ہمیں ویزا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ پھر یہاں سے ہم جائیں گے تو یہاں کی ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ دونوں طرف سے اگر منظوری اگر ہے پھر آپ جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ جو آزادی کے بعد ہندوستان سے بہت سارے علماء کرام، بہت سارے لوگ جو پاکستان چلے گئے، تو اس وقت جانے کے یہ تھا، لوگ چلے گئے، لیکن اب نہیں جا سکتے ہیں نا، اب تو دونوں جگہ پابندی لگی ہوئی ہے، اب تو کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ نیپال جا سکتے ہیں؟ ہاں، نیپال تو وہاں تو جو ہے بغیر ویزا کے بھی جا سکتے ہیں، وہاں تو کوئی یہ نہیں ہے۔ وہاں ایک ہم لوگ بچے میں مدرسے میں تھے، تو ایک ہمارے کمرے میں ایک ساتھی تھا، وہ کہا رہا، ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ کہا رہا کہ ہم سوتے ہیں رات میں انڈیا میں، اور صبح جب جاتے ہیں باتھ روم کرنے کے لیے تو نیپال جاتے ہیں۔ ہم کہہ رہے یہ کون سی بات ہوئی، دوسرا ملک جانے کے لیے ویزا چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے نیپال جہاں بغیر ویزا بھی جا سکتے ہیں آپ، بغیر پاسپورٹ بغیر ویزا کے کیا ہے جا سکتے ہیں۔ تو نیپال کی بات یہ الگ، وہاں تو کوئی بھی جا سکتا ہے۔ چلیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔